انا قاتم واللہ یعطی۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، مسلمان کے پاس تو بہت سی دولتیں ہیں، لیکن عظیم ترین دولت جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوئی جدا چیز نہیں ہیں، علیحدہ چیز ہیں، علیحدہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی شرح ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی تشریح ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور یوں تو خدا تعالیٰ نے ہر امام کو کوئی خصوصیت اور کوئی امتیاز عطا فرمایا تھا۔ مثلاً حضرت امام اعظم علیہ رحمہ کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت، ذکاوت، قرآن اور احادیث سے مسئلہ نکالنے کی ایک بڑی صلاحیت عظیم عطا فرمائی تھی، اور بھی ان کے اوصاف تھے۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ کو خداوند تعالیٰ نے جوانی ہی میں مسائل کی دشواریاں سمجھنے اور پھر ان کا حل نکالنے کے اندر پوری مہارت عطا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت کو غسل دیا جا رہا تھا، میت کو، تو عورتوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نکتہ چینی، عیب جوئی، اور پھر اس کے بعد غیبت۔ حالانکہ غیبت کو اسلام نے اور شریعت نے جس قدر برا قرار دیا ہے، اتنی کوئی برائی اور عظیم نظر نہیں آتی، تو مگر عورتیں اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ اس طرح کی باتوں کے اندر کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں سمجھتی، بلکہ یہ تو ان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ دسترخوان کی اوپر چنے ہوئے بہت سے کھانوں میں چٹنی ہوتی ہے، اور چٹنی کا ذائقہ اور اس سے تمام کھانے ذائقہ دار ہو جاتے ہیں۔ ان کے یہاں پر بھی غیبت کی یہی حیثیت ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ مجھ سے بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ شیخ التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں انہوں نے کسی کی غیبت کی، تو مولانا الیاس صاحب اپنی جگہ سے کودے اور کود کر ان کے دونوں ہونٹ پکڑ لیے بڑی مضبوطی سے۔ مولانا کہتے تھے کہ میں یہ سمجھا کہ بھئی کیا ہو گیا، انہیں دیوانہ پن، جنون ایک دم طاری ہو گیا۔ یہاں کے 1-2 منٹ کے بعد خیال گزرا کہ اوہو غیبت سے روک رہے ہیں اور غیبت سننا بھی نہیں چاہتے۔ شریعت نے بعض گناہوں کے اندر جملہ شرکا کو لے لیا۔ مثلا سود کے متعلق فرمایا کہ سود دینے والا، سود لینے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سود کے کاغذ کے اوپر گواہ بن جانے والا، سودی سلسلے کے اندر کوئی تحریر لکھنے والا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے پر فرمایا کہ شراب بنانے والا، شراب پلانے والا، شراب خانے کے اندر ملازمت کرنے والا، ساقی ہو یا وہ بچے ہوں جو میں خانے کے اندر شراب پلاتے ہیں، فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت کا سننے والا دونوں خدا تعالیٰ کے یہاں پر پکڑے جائیں گے، اور اتنا شدید اسے گناہ قرار دیا ہے کہ ہر گناہ آپ معاف کرا سکتے ہیں حضرت حق جل مجدہ سے، الا یہ کہ اگر بندے کا حق ہے تو وہ اسی وقت پر معاف ہوگا کہ جب خود وہ بندہ معاف کر دے۔ ایسے ہی حدیث میں اور فقہ میں ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا
اس وقت تک اس غیبت کی جرم کو معافی نہیں ہوگی. اور فقہا نے یہ بھی لکھ دیا علماء نے کہ جس کی غیبت کی اگر اس کی وفات ہو گئی اور اب اس سے معافی مانگنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو لکھا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے. ممکن ہے کہ اس کی روح کسی وقت پر مطمئن ہو کر اور مسرور ہو کر آپ کے اس گناہ کو معاف کر دے. اور بھائی غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ غیبت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہیں کہ اگر اس کے منہ پر وہ بات کہتے تو اس کو تکلیف پہنچتی. یہ غیبت ہے. تو بہرحال شدید قسم کا اور بڑی نوعیت کا گناہ ہے. تو وہ عورتیں غسل دے رہی تھیں. غسل دینے میں ایک عورت بولی کہ یہ مرنے والی بڑی بد کردار تھی، بڑی بدکار تھی، فلاں 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 فلاں. جس وقت وہ یہ باتیں میت کے متعلق کہہ رہی تھی اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ کے قریب تھا. وہ شرمگاہ کے اوپر چپک گیا. اتنا چپکا کہ اس نے پورا اپنا زور صرف کیا مگر کسی طریقے پر ہاتھ جدا نہیں ہوا. پھر غسل دلانے میں جو عورتیں شریک تھیں وہ عورتوں نے بھی بڑا زور لگایا مگر وہ ہاتھ کسی طرح نہیں ہٹا. پریشان ہو کر باہر مردوں سے کہلوایا کہ یہاں پر تو لینے کے دینے پڑ گئے، یہ معاملہ پیش آ گیا ہے. مرد دوڑے اور علماء سے پوچھا. علماء کیا بتائیں؟ کوئی عالم حل نہیں کر سکا، اس دشواری کا کوئی حل نہیں پیش کر سکا. امام مالک علیہ الرحمن نوجوان تھے اور ابھی مسجد نبوی میں ان کا سبق ہوا تھا. تو بوڑھے علماء سے مایوس ہو کر بعضوں نے کہا کہ بھئی اس نوجوان سے بھی پوچھ لو. تو دوسرے بولے کہ جب بوڑھے ہی حل نہیں کر سکے تو یہ نوجوان تو کیا حل کرے گا. حالانکہ شیخ سعدی علیہ الرحمن نے لکھا ہے. شیخ سعدی کی گلستان و بوستان جانتے ہو؟ علامہ کشمیری علیہ الرحمن نے ایک بچے سے دریافت کیا کہ کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت گلستان. فرمایا کہ بلوغ کے بعد پھر پڑھنا. میرے استاد حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کے لیے تو گلستان ہی کافی ہے. اور گلستان اور بوستان کے معنی بھی جانتے ہو یا خام خواہ کے بیٹھ گئے. جس چمن میں پھول زیادہ ہو گلستان اور جس میں پھل زیادہ ہو بوستان. یہ فرق ہے گلستان کے درمیان اور بوستان کے درمیان کہ جہاں پھول زیادہ ہوں وہ گلستان اور جہاں پھل زیادہ ہوں وہ بوستان. تو شیخ نے ایک موقع کے اوپر لکھا ہے کہ گاہ باشد کہ کود کے ناداں، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نادان بچہ تیر چلاتا ہے، وہ نشانے پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور بڑے بڑے ماہرین ناکام ہو جاتے ہیں. تو بھائی پوچھنے کے اندر کیا حرج ہے، کیا مذائقہ ہے؟ آپ سرجنوں سے مل چکے، آپ حاذق طبیبوں سے رجوع کر چکے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عطائی طبیب کا نسخہ کام کر جاتا ہے. دہلی کے اندر حکیم اجمل خان صاحب بڑے مشہور طبیب گزرے ہیں، بڑے زبردست. ان کے ایک شاگرد تھے حکیم ذکی. واقعی طور کے اوپر وہ نام ہی کے ذکی نہیں تھے، خدا تعالیٰ نے انہیں ذکاوت بھی عجیب عطا فرمائی تھی. حکیم اجمل کے یہاں پر وہ طبیب پیشی رکھے تھے. اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ مرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. اگر کوئی بڑے کی مجلس میں بیٹھ گیا، بڑے کے یہاں پر شریک ہو گیا تو وہ بھی بے فائدہ نہیں رہے گا، بے فید نہیں رہے گا، فائدہ سے پہنچے گا. مگر عجیب بات، حکیم ذکی اگر کبھی نسخہ لکھ دیا کرتا تھا تو بیڑا غرق.
اور اگر کبھی چٹکلا بتا دیا کرتا تھا تو چٹکلا ایسا لگتا تھا جیسے کلاشنکوف کی کتنے گولی چلا دی، مگر اس سے کوئی چیز معلوم کرنا بڑا مشکل تھا۔ ہمارے دیوبند کے نائب محتمم مولانا مبارک علی صاحب اور مولوی سلطان صاحب ناظم کتب خانہ، دونوں کو کھانسی ہوئی، اور دیکھو کہ کھانسی جب پرانی ہو جائے تو فکر کریو فوری طور پر، بے توجہی نہ برتیو، یہ کھانسی ٹی بی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ تو جب وہ کھانسی گئی نہیں تو یہ حکیم ذکی کے پاس پہنچ گئے۔ حکیم ذکی نے کہا کہ مولوی صاحب آم کا پرانا اچار لے لو، جتنا بھی پرانا ہو، اور دبا کے کھاؤ۔ تو مولانا مبارک علی بوڑھے تھے اور بڑے وہمی طبیعت کے، باہر نکل کے مولوی سلطان سے کہنے لگے کہ یہ حکیم ہے، یہ پاگل ہے، تمام دنیا تو یہ کہتی ہے کہ کھانسی میں کھٹائی کے پاس نہ جائیو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خوب دبا کے کھاؤ، یہ بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے کیا ہمارا؟ تو مولانا مبارک علی نے تو استعمال نہیں کیا۔ مولوی سلطان ذرا جمع ہمت تھے، انہوں نے آ کے صبح ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی، رات کے کھانے میں بھی دم دم چند دن کے بعد قے ہوئی اور سیاہ فام بلغم نکلا اور ساری کھانسی جاتی رہی۔ تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی دیوبند کے رؤوسہ میں تھے، سید محتشم ان کے بھائی تھے سید محترم۔ سید محترم کے پیٹ میں درد ہوا اور کچھ سختی محسوس ہوئی، ڈاکٹروں کو جو دکھایا تو کم وقت ایک دم دیکھتے کانپ اٹھے، کہا جی کیا بات ہوئی؟ یہاں کے تو کینسر ہے۔ بڑی گھر میں افراتفری، اس لیے کہ بعد بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کا نام سننے کے ساتھ ہی آدمی یقین کرتا ہے کہ موت کا وارنٹ چل پڑا، موت کا وارنٹ چل پڑا ہے گا، بس اب بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ ہوتے ہوتے ہی خیال ہوا کہ حکیم ذکی کو بھی دکھا دیا جائے۔ حکیم ذکی کو دکھایا تو دکھانے کے بعد اندر سے کچھ پڑیاں لائے چھوٹی چھوٹی، اور یہاں کے اسے کھاتے رہیے دونوں وقت کھانے کے بعد۔ اب وہ مریض اپنے دل میں سوچے کہ ایک طرف ڈاکٹروں کی تشخیص کینسر اور ایک طرف یہ چھوٹی چھوٹی پڑیاں کیا کام کریں گی، لیکن حکیم ذکی کی حداقت اور اس کی طبابت پر اعتماد تھا، لا کے کھانا شروع کیا۔ ایک ہی ہفتے میں فرق پڑا، دوسرے ہفتے کے اندر پیٹ ہلکا ہو گیا، تیسرے ہفتے کے اندر بیماری کا نام و نشان بھی نہیں۔ تو یہ تو رئیس تھے، کئی جوڑے کپڑے اور خوب نوٹوں سے بھر کے طباخ پہنچے اور کہا کہ حکیم جی ہے یہاں کے کیا چیز ہے، یہ یہاں کے فائدہ بے حد پہنچا، مرض کا نام و نشان نہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ یہاں کے میں نے کیا کیا تھا جو میں قبول کر لوں؟ یہاں کے حکیم جی اور کچھ نہیں، اگر ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہمارا ہدیہ بھی قبول نہیں تو آپ اپنی دوائی کی قیمت ہی لے لیجئے۔ یہاں کے دوائی کیا دی تھی میں نے؟ یہاں کے آپ نے پڑیے دی تھی، یہاں کے وہ تو میں نے نمک لاہوری پیس کے دے دیا تھا۔ ریا جمع ہو رکھے تھے اور اب انہوں نے سختی اختیار کر لی تھی۔ کم وقت ڈاکٹر سمجھ رکھے تھے کہ یہ کینسر ہے، حالانکہ وہ ریا کا انجماد ہو گیا تھا، اور نمک لاہوری کے بعد وہ انجماد اس کا ٹوٹ گیا۔ تو بھائی کبھی کبھی بچوں کی تجاویز، نااہلوں کی تجاویز یہ بھی کام دے جاتی ہے اور بڑا کام دے جاتی ہے۔ تو آپ پوچھ لو امام مالک سے، تو دوسروں نے کہا کہ جب بڈھے نہ حل کر سکے نوجوان تو کیا حل کرے گا؟ پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ لو۔ امام مالک نے ساری صورتحال سننے کے بعد فرمایا کہ اس عورت نے تہمت لگائی ہے مردہ عورت کے اوپر، جب تک کہ اس کے اوپر تہمت کی حد جاری نہیں کی جائے گی، جسے شریعت میں حد قذف کہا جاتا ہے، قیامت آ جائے گی، ہاتھ جدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ عورت کے کوڑے لگنے لگے۔ اب جو کوڑے پڑے ہاتھ دور اٹھتا جائے، ہاتھ اٹھتا جائے، جب پوری سزا پوری ہو گئی
تو پورے ہونے کے بعد ہاتھ ایک دم سے جدا ہو گیا. دیکھا آپ نے, اب دعویٰ کرتے ہیں یہ حضرات علماء کہ ہم بھی اجتہاد کریں گے, ہم بھی اجتہاد کریں گے, ہم بھی. ارے بھائی ایسی صلاحیتیں تو لاؤ, ایسا تقویٰ تو لاؤ, ایسا علم تو لاؤ مکمل اور کامل قسم کا, ایسی خداوند تعالیٰ کی طرف سے نصرت و مدد تو لاؤ. سیدنا الشافعی الامام کی ذہانت کے کیا کہنے, ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ چلے جا رہے تھے, آگے ایک آدمی جا رہا تھا, میں نے کہا کہ امام بتاؤ اس کا پیشہ کیا ہے. امام نے ایک نظر ڈالی اور ڈال کر کہا کہ یا لوہار ہے یا بڑھئی ہے. یہاں کہ میں دوڑتا ہوا اس کے آدمی کے پاس پہنچا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ پہلے لوہاری کرتا تھا, اب بڑھئی کا کام کرتا ہوں. شاگرد لوٹا اور لوٹ کر امام شافعی سے عرض کیا کہ حضرت آپ کو کشف ہوتا ہے. یوں کہ نہیں, یوں کہ خدا کی قسم آپ کو کشف ہوتا ہے. یوں کہ خدا کی قسم کشف نہیں ہوتا. یہاں کہ آپ نے کیسے بتا دیا کہ یا لوہار ہے یا بڑھئی ہے. فرمایا کہ فراست بھی تو کوئی چیز ہے. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی سوجھ بوجھ سے ڈرنا, کیونکہ خدا تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرماتا ہے, وہ اس نور کی روشنی اور انوار میں حقائق تک پہنچ جاتا ہے, حقیقتوں کو دریافت کرتا ہے. احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عظیمت کے پہاڑ ہیں. جب فتنہ اٹھا ہے قرآن سے متعلق تو احمد ابن حنبل نے حکومت کا مقابلہ کیا. اور بھائی اس دور کی حکومت نہیں کہ کچھ نہ کچھ, بہرحال جمہوریت ہے. اس زمانے میں تو بادشاہت تھی, اور بادشاہت بھی مطلق العنان, بچوں سمیت کولو کے اندر پڑوا دیا کرتے تھے. جس کی چاہے بادشاہ کھال اتروا دیتے تھے, فلاں فلاں فلاں. احمد ابن حنبل کو گرفتار کیا. جب گرفتار کر کے لے چلے ہیں 1000 علماء تھے. راستے میں پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھ کر سب ٹوٹتے رہے. آخر میں احمد ابن حنبل تنہا رہ گئے. بادشاہ کے یہاں پہنچے ہیں, امیر المومنین کے یہاں. تو گرم رمضان کا زمانہ تھا. حضرت بولا امیر المومنین, احمد میری بات مان جاؤ, بڑے اعزاز, بڑے اکرام, بڑے ہی وقار کے ساتھ, بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ اور بہت سے انعامات کے ساتھ تمہیں واپس کروں گا. احمد نے فرمایا کہ دلیل پیش کرو قرآن سے یا حدیث سے. امیر المومنین نے ساری کوششیں صرف کر دی. احمد ابن حنبل کسی طریقے پر قابو میں نہیں آئے. آخر میں امیر المومنین نے مجبور ہو کر کہا کہ کوڑے لگائے جائیں. احمد ابن حنبل کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے. حضرت نے اپنا کمر بند لے کر اپنے گلے میں باندھ لیا. تازہ دم جلاد آتے تھے اور وہ تھک جاتے تھے, اور احمد ابن حنبل برابر پٹ رہے تھے. یہ تھا حضرات ائمہ اربعہ کی خصوصیات. احمد کو کسی نے بعد وفات خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا حال ہے. وہاں کہ میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا, قبر میں منکر و نکیر آئیں گے. شیخ عبدالحق محدث نے لکھا ہے کہ منکر نہیں بلکہ منکر. منکر کا تو ترجمہ ہے انکار کرنے والا. اگر صحیح جواب دیں گے تو کیا فرشتے اس کے بھی قبول کرنے سے انکار کریں گے. پھر شاہ صاحب نے لکھا منکر و نکیر اوپرے اجنبی شکل کے اندر آئیں گے, منکر و نکیر. تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ اب منکر اور نکیر اور سوال و جواب. وہاں تو خدا تعالیٰ نے مجھے مقام لاہوت میں بلوایا, کرسی پر بٹھایا, تاج علم میرے سر کے اوپر رکھا, اور پھر آواز آئی کہ احمد تم نے ہمارے کلام کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ, میری کیا طاقت تھی کہ میں اتنے بڑے فتنے کا مقابلہ کروں. توفیق تو آپ نے عطا فرمائی تھی کہ میں نے پامردی کا مظاہرہ کیا. یہاں کہ احمد
تم نے ہمارے کلام کو ایسا تکلیف اٹھائی، اب اس کی جزا یہ ہے کہ ہم کلام پڑھتے ہیں اپنا اور تم سنو۔ اچھا اگر قاری عبد الباسط کی قرات سنو تو کتنے محدود ہوتے ہو، اگر حضور کے سن لیتے تو لطف کا کیا عالم ہوتا۔ پھر خیال کرو کہ حضرت حق جل مجدہ جب پڑھیں گے تو کیا شان ہوگی۔ امام احمد نے فرمایا کہ اب کلام الہی کے سننے میں اتنا محو ہوں کہ دنیا و مافیہ کی مجھے خبر نہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کی ہلکی ہلکی خصوصیتیں بتائیں میں نے، مجھے یہ سنانا تھا، میرا دعویٰ تھا کہ قرآن متن حدیث شرح، قرآن اجمال حدیث تفصیل۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ کوئی صحیح حدیث لاؤ، ابھی متعین کر کے بتا دوں گا کہ قرآن کی فلاں آیت سے یہ حدیث نکلی ہے۔ یہ سنانا تھا مولانا بالفضل اولانا، آپ حضرات کو یہ سنانا تھا۔ یہ فرماتے تھے امام شافعی علیہ رحمہ کہ کوئی حدیث صحیح لے آؤ، میں سنوں گا اور سننے کے ساتھ ہی فوری طور پر متعین کر دوں گا کہ قرآن کی فلاں آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ تو بہرحال بھائی یا تو قرآن پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے حدیث پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس میں یہ فرمایا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والا تو خدا تعالی ہے۔ اور یہ حدیث اس وجہ سے ذہن میں آ گئی کہ آپ کے مدرسے کا نام قاسمیہ ہے، لہذا خیال ہوا کہ آج قاسم کے اوپر آپ کے سامنے کچھ عرض کر دوں، تو فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والے تو حضرت حق جل مجدہ ہیں۔ بھائی پہلی بات تو کشمیری، علامہ کشمیری علیہ رحمہ کو اشکال پیش آیا، فرمایا کہ اگر حقیقی نظر دیکھ ڈالی جائے تو نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم ہیں نہ حضور موتی ہیں، عطا کرنے والا بھی خدا تعالی ہے، تقسیم کا بھی نقشہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اور اگر نظر ظاہر ڈالی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم بھی ہیں اور معطی بھی ہیں، پھر آپ یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو تو فرما رہے ہیں کہ وہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ کشمیری نے لکھا کہ بڑے غور کے بعد مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ قاسم کا درجہ نیچے ہوتا ہے، معطی کا درجہ اوپر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو مٹھائی دی کہ طلب وقت تقسیم کر دو مجمع کے اندر، معطی میں ہوں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، میری حیثیت بالا ہوگی، آپ کی حیثیت اس کے مقابلے میں کم تر ہوگی۔ فرمایا کہ حضور پر تواضع کا غلبہ ہے، اس وجہ سے جو اونچی چیز ہے وہ خدا تعالیٰ کے لیے ثابت کی کہ وہ معطی ہے، اور جو چیز ہلکی ہے وہ اپنے لیے ثابت کی کہ میں تو قاسم ہوں۔ اب کیا تقسیم کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھائی علماء میں جھگڑے چل گئے، بعضوں نے کہا کہ مال غنیمت کی تقسیم کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور لکھا کہ یہ اس وجہ سے آپ کو ارشاد کی ضرورت پیش آئی کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تو آپ نے مہاجرین کو دیا، انصار کو نہیں دیا۔ بوڑھے تو کچھ نہیں بولے، مگر نوجوانوں نے کہا کہ اچھا دیکھا آپ نے اپنے ہم وطنوں کو دیا، اپنے ہم قوم کو دیا، اور ہم نے حضور کی کتنی نصرت کی، ہمیں حضور نے محروم کیا۔ بوڑھے تو زبان پر قابو کر لیتے ہیں، یہ نوجوان بلائے بے درما ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دیکھو ایک دل میں خیال آ جائے برا، چلو یہ بھی ایک درجہ ہے، زبان نہ آشنا ہونے پائے، یہ بہت اونچی بات ہے گی، اور دل میں آیا اور زبان سے کہہ ڈالا، ختم ہو گیا قصہ۔ نوجوانوں کہہ بھی دیا،
حضور کو اطلاع ہو گئی، آپ نے اجتماع کیا انصار کا اور فرمایا کہ کوئی مہاجر نہ آئے، اور وہاں آپ نے تقریر فرمائی، فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ تم یہ میرے متعلق کہہ رہے ہو، فرمایا کہ بلا شبہ میں بے وطن تھا، تم نے مجھے وطن دیا، بلا شبہ میرا کوئی والی وارث ہمدرد اور غمخوار نہیں تھا، تم انصار نے مجھ کو غمخوار دیے، بلا شبہ میں نہتا تھا، تم نے مجھے ہتھیار دیے، بلا شبہ میں بے کس و بے بس تھا، تم نے میری بے کسی اور بے بسی کا علاج کیا۔ بڑی تفصیل سے آپ نے بیان کیا انصار کے احسانات۔ پھر پلٹ کر فرمایا اور تم اسے بھول رہے ہو، تم گمراہ تھے، میں نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی، تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، میں نے تمہیں صراط مستقیم دکھائی، تم خدا بیدار زندگی میں مبتلا تھے، میں نے تمہیں خدا پرست بنا دیا، تم علم سے ناشنا تھے، میں نے تمہیں علم کی دولت دی، فلاں فلاں۔ حضرات انصار کے اس قدر روتے روتے داڑیاں تر ہو گئیں قطعی طور پر۔ پھر آپ نے فرمایا ایک خاص کیفیت اور انداز میں کہ اے انصار، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ مہاجرین اپنے گھر دولتیں لے کر جائیں اور انصار اپنے گھر محمد کو لے کے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انصار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ، ہم اس سودے کے اوپر بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، دولت انہیں دیجئے اور ہمیں صرف اپنا وجود اطہر دے دیے۔ وہ جو آپ مکے کو فتح کر چکے ہیں اور آپ کا وطن تھا، وہاں پھر آپ کیوں نہیں ٹھہرے؟ بعض علماء نے لکھا ہے اس وعدے کا بھی احترام تھا، کیونکہ آپ نے انصار سے وعدہ کر لیا تھا۔ بعض لوگوں کو انصار کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کے اندر اب قیام کو ترجیح دیں گے، مگر سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اس کا ایفا کیا ہے گا۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کے اوپر اشکال ہوا اور آپ نے اس کا بھرپور، اب بعض حضرات لکھتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اگر میں کسی کو زیادہ دوں، کسی کو کم، کسی کو دوں اور کسی کو قطعا نہ دوں، کوئی اشکال اپنے دل میں نہ آنے دیجو، کیونکہ میں تو فقط تقسیم کرتا ہوں، دینے والے تو اللہ ہیں۔ وہیں سے فہرست تو چلتی ہے کہ فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو نہیں دینا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ ہر ایک اپنے شایان شان تقسیم کرتا ہے۔ فقیر ایک کوڑی بھی دے دے تو بڑی بات ہے، اور بادشاہ کروڑہ دے دے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ براہ کرم کیسٹ کی سائٹ تبدیل کریں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ ہر ایک اپنے شایان شان تقسیم کرتا ہے۔ فقیر ایک کوڑی بھی دے دے تو بڑی بات ہے، اور بادشاہ کروڑہ دے دے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ ہر ایک اپنے شایان شان، بات نہیں، ہر ایک اپنے شایان شان۔ علوم نبوت حضور کے شان کے مطابق ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی کا مطلب یہ ہے اللہ مجھے علوم دیتا ہے اور میں بغیر اس میں کاٹ چھانٹ کے تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ گویا کہ معلم خدا تعالی ہے، وہاں سے علوم چلتے ہیں، وہاں سے معارف چلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنچاتے ہیں۔ یہ توجیہ جو علماء نے کی زیادہ برجستہ ہے اور حضور کے شایان شان ہیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ دینے والا خدا تعالی ہے، علم دے، ذہانت دے، فراست دے، ذکاوت دے، جو چاہے دے، من جانب اللہ۔ بندہ تو فقط خدا تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مطابق پہنچا دیتا ہے۔ اب بھائی
آپ نے دیکھا کہ دنیا دار دنیا کی تقسیم کرتا ہے، اہل علم علم کی تقسیم کرتے ہیں، صوفیاء تصوف و سلوک کی تقسیم کرتے ہیں، مالدار مال کی تقسیم کرتے ہیں، گمراہ گمراہی کو تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں پر کچھ آپ کو نہیں ملے گا، سبق ملے گا گمراہی کا، وہ آپ کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستے کو اوپر لے جائیں گے۔ اور بھائی صحابت کا کیا کہنے؟ معن ابن زائدہ عرب کے اندر دور جاہلیت میں ایک بڑا سخی گزرا ہے، اس کی صحابت کا مقابلہ ممکن نہیں۔ حاتم تائی کا نام سنا ہے، قبیلہ طے کا حاتم، اس کے متعلق لکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس نے سخاوت کی۔ یہ عجیب راز کہ مرنے کے بعد کیسے سخاوت؟ لکھا کہ رات کو شہر میں کچھ مسافر آ رہے تھے، قافلہ، راستے میں قبرستان پڑتا تھا، شہر کی دیواریں دروازے بند، یہ قبرستانی میں ٹھہر گئے تو ایک ان میں سے بولا کہ بھئی ٹھہر تو گئے تم قبرستان میں، نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، کیا ہوگا؟ تو دوسرا بولا کہ حاتم تائی کی یہ قبر ہے، یہ ہماری دعوت کرے گا۔ عمر بھر اس کی سخاوت میں گزری۔ وہ بولا کہ پاگل ہو گئے ہو، زندگی میں تو سخاوت ہوتی ہے، مرنے کے بعد کیا سخاوت ہوگی؟ دیکھو تو صحیح، 2-4 گھنٹے کے بعد ایک نوجوان بریانی کی دیگے لے کے پہنچا۔ بھائی کہاں سے آ گئے تو؟ یہاں کہ پہلے کھاؤ تو صحیح، کھا لیا۔ یہاں بھائی کہاں سے آ گئے تو؟ رات کا سناٹا اور قبرستان میں۔ یہاں کہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، میرے باپ نے ابھی خواب میں مجھ سے آ کر کہا کہ بیٹا میرے قبرستان میں اور میری قبر کے پاس مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کر۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو وہاں ہر چیز کا بدلہ مل جائے گا، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ اسے اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اسے اپنے مہمان۔ دیکھو حضرت لوط کے یہاں پر آ گئے ہیں گے مہمان فرشتے، حضرت لوط نے ان کو پہچانا نہیں، قوم کے بدکار دوڑ پڑے ہیں۔ حضرت کو اس وقت فکر اپنے مہمانوں کی عزت کی ہوئی، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی۔ یہ فرمایا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم اپنے تقاضا پورا کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں، ہن اطہر لکم۔ تو مہمان کا معاملہ تو ہاں، اکرام ضیف میں ایک بات یاد رکھیو، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمت دیوبند پہنچے ہوئے تھے۔ دیوبند کی جامعہ مسجد میں تقریر ہوئی، شاہتاب کی تقریر تو لمبی چلتی تھی بہت، 2-2:30 بجے کے قریب آئے اور بیٹھک میں آ کے لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد کوئی صاحب ان کا جسم دبانے لگے، شاہتاب تھکے ماندے، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا، کبھی ادھر کو کر دیں کبھی ادھر کو کر دے جسم۔ کچھ دیر کے بعد شاہتاب کو خیال آیا کہ بھئی دیکھو تو صحیح، یہ کون ہے جو اتنے انہماک کے ساتھ جسم دبا رہا ہے؟ جو چادر چہرے سے ہٹا کے دیکھا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جسم دبا رہے تھے۔ عطا اللہ شاہ کاپ کے ایک جگہ کھڑے ہوئے بھاگے اور کہا کہ حضرت اگر جہنم میں بھیج رہا ہے ویسے بھیج دیجئے، یہ جہنم میں بھیجنے کا۔ تو حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا آپ مجھے اپنی خدمت سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ آپ میرے مہمان ہیں۔ سیدنا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب علیہ رحمہ، جو ہمارے علماء دیوبند کے استاد ہیں، ان کے شاگرد تھے مولانا محمود صاحب، مولانا محمد سالم صاحب القاسمی کے نانا، وہ شاگرد تھے حضرت شیخ الہند کے۔ رامپور منیاران میں رہتے تھے اور تحصیل دیوبند تھی، تو وہ آ رہے تھے تحصیل دیوبند کے اندر اپنے کام کے لیے۔ ایک لالا بھی ہو گیا۔ لالا جب ہو گیا تو جیسا کہ شاگرد اپنے استاد کی تعریف، مرید اپنے شیخ کی تعریف، مولانا محمود صاحب نے خوب دبا کے تعریف کی۔
پہلا زمانہ نہ اتنی فرقہ پرستی تھی نہ اتنی عداوت. وہ لالا بولا کہ مولوی صاحب ہم بھی آپ سے اس کے استاد سے ملنے چلیں گے. آ گیا, حضرت کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جب شام ہوئی تو حضرت نے کہا کہ بھئی کھانے کو کہو لالا سے. تو کہا لگا جی نہ, سوؤں گا یہاں مگر کھانا کھا کے آؤں گا بازار میں ہندو دکاندار پر. حضرت نے اجازت دے دی خوشی کے ساتھ کہ جاؤ. اب وہ آ لیا. حدیث میں ہے کہ مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے اور کافر 3 آنکھ سے کھاتا ہے. یعنی مومن کی غذا کم ہوتی ہے اور کافر اناڑی کی طرح بندوق بھرتا ہے. اب وہ آیا اور آتے خراٹے لینا شروع کر دیے. ایسا سویا. مجلس ختم ہوئی. مولانا محمود صاحب جاگ رکھے تھے. حضرت شیخ الہند گھر میں تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, حضرت باہر آئے. مولانا محمود صاحب کو یہ خیال ہوا کہ او ہو تہجد پڑھیں گے اور ان حضرات کو عبادت کو اپنی چھپاتے ہیں. لہذا مولانا محمود صاحب دبک گئے. حضرت شیخ الہند آہستہ آہستہ سے لالا کے چارپائی پہ چڑھنے لگے. حضرت مولانا محمود صاحب سوچنے لگے بھئی کیا ہو رہا, کہیں جیب کاٹے گے کیا حضرت, آج کیا معاملہ ہے. حضرت ٹانگیں دبانے لگے اس ہندو لالا کی. تو مولوی محمود صاحب کودے اور کود کر کہا کہ حضرت کی خدمت میں انجام دے دوں گا. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, سو جاؤ جا کے, تمہارے مہمان نہیں ہیں میرے مہمان ہیں, ان کا اکرام مجھے کرنا ہے. مگر مولویوں یاد رکھنا, اگر مہمان یوں کہہ دے کہ مجھے شراب پلاؤ, مہمان یوں کہہ دے کہ مجھے بدکاری کرنا ہے, کوئی عورت لاؤ, جہاں سے حرام چیزوں کا مطالبہ شروع ہو جائے گا اکرام دے ختم ہو جائے گا. حلال چیزوں کے اندر اکرام چلے گا, حرام چیزوں کے اندر اکرام قطعی طور کے اوپر نہیں چلے گا. تو بہرحال حضور کا ارشاد گرامی ہے تو ہر ایک تقسیم کرتا ہے. یہاں تک کہ حاتم کے بیٹے آئے ہیں ایمان لانے تو حضور نے اپنا رومال چادر مبارک بچھا دی اور اس پر بٹھایا اور یہ فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کو سخاوت محبوب ہے, یہ سخی کا بیٹا ہے, اس کے باپ کی سخاوت کی وجہ سے میں اس کا اکرام کرتا ہوں. تو ہر ایک کی تقسیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم اپنے شان. ہندوستان میں عبد الرحیم خان خان گزرا ہے, بیرم خان خان کا بیٹا. بیرم خان خان ہمایوں کے ساتھ, ہمایوں کے مرنے کے بعد اکبر کی بڑی کم عمر تھی. بیرم چاہتا تو ساری حکومت پر قبضہ کر لیتا, مگر انتہائی وفاداری کے ساتھ اس نے اکبر کو آگے بڑھایا. اس کا بیٹا ہے عبد الرحیم خان خانہ. اللہ اکبر. اس کی سخاوت کے واقعات لکھا ہے کہ ایک سفر میں جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا, خیمہ لگ رہا تھا, شام کو کرسی پر باہر بیٹھ گیا. ایک فقیر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا منعم بکوخ دشت بیاباں غریب نے ہر جا کے رفت خیمہ زدو بارگاہ تھا. کیا دل کا غنی کہیں بھی فقیر نہیں ہے, جہاں اس نے اپنا پڑاؤ کر دیا وہیں دربار لگ گیا. خانہ نے کہا کہ 1000 دینار دے دیے جائیں. 30 دن تک وہ روزانہ آتا رہا, روزانہ یہ شعر پڑھتا اور عبد الرحیم خان خانہ یہی دیتا. 31ویں دن اس کو خیال ہوا کہ بھائی ان بادشاہوں کا, رئیسوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا کہ گھوڑوں کا, کہ گھوڑے کی اگاڑی بھی خطرناک اور گھوڑے کی پچھاڑی بھی خطرناک. اب تو یہ دے رہا ہے کہیں بگڑ کے یہ سب نہ چھین لے. عبد الرحیم خان خانہ شام کو بیٹھا اور مغرب تک بیٹھا, فقیر نہیں آیا. تو خان خانہ یہ کہتے ہوئے اٹھا کہ تنگ ظرف وقت فقیر تھا, یہ سمجھا کہ ہم دیا ہوا چھین لیں گے. ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ سال بھر یہاں پر بیٹھیں گے اور روزانہ اس کو دیں گے 1000 دینار. تو بعضوں نے تقسیم دنیا کی, ادھر اہل علم نے تقسیم علم کی. ان کے پاس جو علم تھا اس کی تقسیم اور اس شان کے ساتھ تقسیم کی کہ اب تو مدرسے شروع ہو گئے,
اب تو دارالاقامہ شروع ہو گئے، اب تو مطبخ شروع ہو گئے، ورنہ تو اہل علم اپنے گھروں پر طالب علموں کو ٹھہراتے، کتابیں دیتے، کھانا دیتے اور پھر پڑھاتے۔ میں نے اپنے استاد حضرت مولانا اعداد علی صاحب کو دیکھا، 2-2.5 گھنٹے رات کو سوتے تھے، بقیہ تمام اوقات پڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ شمائل ترمذی مغرب کے بعد پڑھا کر آتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کچھ حفاظ طلبہ کا قرآن سنتے تھے، اس کے ساتھ پہ فوری طور کے اوپر ہمیں پڑھاتے تھے۔ بھوک شدید لگتی تھی کبھی تو 1-2 چھوارے کھا کر گلاس پانی کا پی لیتے تھے، 12-12:30 بجے رات کو جاتے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ جس دن حجام آ جاتا اور حجامت بناتا، حجام کی مصیبت آ جاتی تھی کہ اس طرح طرف پہ لگاتا اور حضرت وہ حجام ہاتھ روک لیتا، فرماتا مولوی صاحب آپ اپنا کام کیجیے، آپ اپنا کام کیجیے، پھر وہ اس طرح لگاتا، پھر وہ ہٹا لیتا۔ ہر ایک کو مولوی صاحب کہتے تھے، ہاں وہ بھنگی ہو یا چبارو، مولوی صاحب۔ ساری صبح کو 3 بجے سے اساتذہ آنا شروع ہو جاتے تھے جو استفادہ کرتے تھے۔ 24 گھنٹے حضرت کے پڑھانے میں تھے۔ جس دن حضرت کی وفات ہوئی، قبر تیار ہو گئی تھی، ہم کچھ گئے قبر دیکھنے کے لیے، ایسی منور ہو رہی تھی قبر جیسے کسی نے 1000 پاور کا بلب لگا دیا قبر میں، اتنی منور ہو رہی تھی۔ تو اہل علم کتنی مشکلات اٹھاتے ہیں اور مشکلات اٹھانے کے بعد اپنے علم کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور بھائی یہ صوفیہ، یہ اولیاء، اب تو دیکھو یہ دیکھ رہے ہوں کہ آپ اسٹیج کے اوپر کہ حضرت تشریف فرما ہے، ایک صاحب ٹانگیں دبا رہے ہیں۔ یاد رکھنا جنہوں نے بزرگوں کی انتہا دیکھی اور ابتدا نہیں دیکھی وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ابتدا میں جو مشکلات اٹھائی ہیں ان کو تو دیکھا نہیں، انتہا میں دیکھتے ہو کہ مزے آ رہے۔ حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ میں جب رائے پور پہنچا ہوں تو رات کو میرے پاس نہ کمبل تھا نہ لحاف۔ فرماتے تھے کہ میں مسجد کے صف میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا کرتا تھا، مگر سر بھی کھلا ہوا، ٹانگیں بھی کھلی ہوئی، سرد جھونکے مجھے کہاں آنکھ بند کرنے دیتے۔ یہاں کے 3-4 بجے کے قریب حمام جلاتا تھا اور پھر صبح تک اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا اور تاپتا رہتا تھا۔ یہ اس وقت وہ فرمایا حضرت 300 لحاف آخر میں تقسیم فرماتے تھے، 300 لحاف۔ فرمایا کہ اس دور کی مصیبت مجھے یاد ہے، خدا تعالیٰ نے اب مجھے اپنے انعامات سے سرفراز کیا ہے تو اس دور کی اٹھائی بھی مصیبتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں۔ اور بھائی اگر شیطان کے پاس بیٹھو گے اور اگر شیطان دوست لوگوں کے پاس بیٹھو گے، خدا دوست کے پاس بیٹھے تو خدا دوستی پیدا ہوئی، اہل علم کے پاس بیٹھے تو علم کی طلب پیدا ہوئی، اور اگر شیطان لوگوں کے پاس پہنچو گے تو شیطانت پیدا ہو جائے گی۔ ہر ایک تقسیم کر رہا ہے اپنے شان۔ بہرحال یہ چند چیزیں کہہ دی، انما انا قاسم واللہ یوتی سے متعلق تفصیل حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا